لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریحان اعظمی جہازوں میں گھوم رہا ہے، بڑا پیسہ ہوگا اس کے پاس. بھائی مسئلہ یہ ہے، جو مجھے بلا رہا ہے اگر اس نے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا ہے تو اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ نوحے لکھنے والا، 10,000 سے زیادہ منقبت لکھنے والا، 5,000 سے زیادہ سلام لکھنے والا، وہ اس کے لیے ندیم سرور، حسن صادق، رضا عباس زیدی اور رضوان زیدی، فلاں 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 فلاں، یا گلی کا کوئی بچہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ریحان اعظمی نے کسی سے 2 پیسے لیے. 50,000 نوحوں کا آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کسی کو بھی. اور وہ بات دیگرے ہے کہ کسی نے سالگرہ میں، شادی بیاہ میں کوئی لفافہ دے دیا ہو، اس سے میں انکاری نہیں ہوں، یا میرے لفافے پر نیاز حسین لکھ کر کسی نے 10 روپے دے دیے ہوں تو اس کا انکاری ہوں نہیں میں، میرے سر پہ ہے وہ نیاز حسین. اس سے ہٹ کے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، کسی نے شادی بیاہ سالگرہ میں اگر انویلپ دے دیا ہو تو شاید میں نے بھی کچھ کیا ہوگا. ندیم سرور جیسے آدمی نے جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ایک دن کہ یار میری شادی میں ریحان اعظمی نے 4,000 روپے دیے تھے. انہوں نے بھی میرے بچوں کی شادی بیاہ میں، بے شک وہ زمانہ جس زمانے میں نے 4,000 دیے تھے، آج کے دور میں وہ 4,000 4 لاکھ کے برابر ہوں گے. ندیم سرور نے بالکل میرے بچے کی شادی میں لفافہ دیا اور اس میں لاکھ روپے دیے. ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی اوقات کے مطابق، میں تو یار دن میں 4 نوکریاں کر کے بھی کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. پوری قوم کہہ رہی ہے مجھے کہ آپ سرمایہ ہیں، آپ اثاثہ ہیں. کوئی دیکھنے نہیں آتا کہ کس آدمی کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں ہے، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس دے دی گئی یا نہیں. اتنی بڑی قوم ہے، ان کے ہاتھوں پر قرآن رکھ کے غازی کا علم دے کے پوچھو یار ریحان اعظمی نے کبھی کسی سے لکھنے کا پیسہ لیا ہے؟ یہ تو نوحہ ہے، یہ تو منقبت ہے. ابا کا انتقال ہو گیا ہے، قبر کے کتبے کے لیے 4 شعر چاہیے. اماں مر گئی ہیں، ان کی قبر کے لیے 4 شعر چاہیے. ان کا سویم ہو رہا ہے، اشتہار کے لیے 4 شعر چاہیے. یہاں سے لے کے افریقہ تک آدھے آدھے قبرستان میرے اشعار سے بھرے ہوئے. منکر نکیر جیسا شخص یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کون آدمی ہے جو سب کی قبر میں گھسا ہوا ہے. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے رب سے حق رکھتا ہوں، اپنے مولا سے شکایت کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا. میں اپنے باپ سے اگر شکایت نہ کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ ممتاز قادری، گورنر کا قاتل، حکومت پاکستان نے اس کو پھانسی کی سزا دی. اس کی قوم نے پہلے تو اس کو پورے پاکستان میں پینا فلیکس بینر لگا لگا کے اس کو شہید ڈکلیئر کروا لیا. اس کی جنازے میں 22 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اللہ مجھے معاف کرے، میں شکوہ نہیں ہے میرا یہ، لیکن
रेहान आजमी को कोई व्हील चेयर देने वाला नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं बात कि शायद बाहर मुल्कों के लोग ये समझते हों कि रेहान आजमी यार इतना बड़ा आदमी होगा। मैं टीवी पे काम करता था, मेरी कौम के उलमा ने, लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्या मियाँ गाने लिख रहे हैं और नोहे भी लिख रहे हैं, इमाम ज़माना को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे उठते बैठते ताने दे दे के मैंने टीवी छोड़ दिया। तो फिर कोई खुम्सखोर देखने नहीं आया कि इसके घर में अब जब जितने जॉब छोड़ दी तो अब कैसे चल रहा होगा इसका घर। मेरी वाइफ सन 2009 से 2017 तक अस्पताल में कैंसर के मर्ज में पड़ी रही। पूछे पूरी कौम से, सिवाय अल-जुल्फ़कार के नकी या एक आध और आदमी है जिन्होंने मुझे ये कह के कसम दी हुई है कि नाम मत लीजिएगा। वो भी इतने कोई लाखों नहीं, करोड़ों नहीं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सन 2009 से एक इंजेक्शन जहाँ 15,000 से कम का नहीं था, सन 2009 से और 2017 तक। और फिर मेरा बच्चा सलमान आज़मी 17 दिन में सिर्फ वेंटिलेटर के 17 लाख रुपए आगा खान, जाए पूछे आगा खान के रिकॉर्ड से, ये खाली वेंट के। और उसके बाद घर की कोई कीमती चीज रह नहीं गई, सब बिक गई, इसलिए कि किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, इतने बड़े बड़े, मैंने लिखता रहा सारे लोगों के लिए। सिर्फ मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया से एक आदमी ले आइए, क्योंकि आपका तो काम है, अब आप कैमरा लेके टहल रहे हैं, हर जगह लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, यार ये रेहान आज़मी, आज मैं नाम लेने से गुरेज करूंगा, यूट्यूब से लोगों को 5-5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इनसे पूछिए कि आप मौला को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि इतने पैसे मिल रहे हैं या नहीं। और इसमें से आपने रेहान आज़मी को कभी देने की कोशिश की, जबकि उसने तो हमेशा कहा नहीं चाहिए मुझे। और ये YouTube पे आपके लिखे हुए नोहे जी, अपलोड करते हैं, जी, उससे जो रॉयल्टी जी, मिलती जी। है, आपको कुछ नहीं मिला उसका। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, एक सिंगल टेडी पैसा मेरे लिए हराम है। रेहान भाई, वो भी बताइएगा कि आप गुज़िश्ता दिनों कनाडा गए थे, जी। वहाँ बड़ा शदीद बीमार पड़ गए जी। थे, हॉस्पिटल का बिल इतना था कि आप नहीं पे कर सकते थे, क्या गुजरी आप? हाँ, वो ये है कि मुझे एक साहब ने ये तरीका समझा दिया था। जब मैं जाता हूँ कहीं बैरून मुल्क सफ़र पर, तो एयरलाइन से इंश्योरेंस कराता हूँ $150 की, $200 की, वो मेरे काम आती है वहाँ। आप हॉस्पिटल में थे, बड़ा आपकी बीमारी हुई और बड़ी सीरियस बीमारी जी, थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 85% डेथ है आपकी। आत्म बदन, डॉक्टर्स ने बड़ी बात कह दी थी, और आपको मौला ने फिर एक दफा सेहत दी, जिंदगी दी। मैंने कभी इस चीज का पैसा लिया ही नहीं। लोग देना भी चाहते हैं, ये नहीं है। मैंने कहा देखिए,
آپ مجھے وہاں سے لندن سے ایک صاحب آئے, وہ لیڈک ان کی بچی نوحہ پڑھتی ہے, تو وہ آئے میرے پاس, انہوں نے نوحہ لکھوایا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ لفافہ دینا چاہا پاؤنڈس میں. میں نے کہا لیڈک صاحب یہ پیسے اگر آپ مجھ سے نوحہ لکھوانے سے پہلے دے دیتے تو شاید میں وصول کر لے لیتا. اب میں نے نوحہ لکھنے کے بعد یہ ہدیہ ہو جائے گا اور میں اتنا سستا نہیں بیچوں گا ذکر حسین. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. جی میں کہا میں اتنا سستا, اچھا تو میرے پاس تو یہاں رش لگا ہوتا ہے, میں میرے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ان کو غازی عباس کی واسطہ دے کے, مولا کائنات کا واسطہ دے کے, جناب سیدہ کا واسطہ دے کے پوچھئے کہ اس آدمی نے کسی سے پیسہ لیا ہے. لوگ اکثر سگریٹ, جب میں پیتا تھا, اب تو نہیں پیتا, سگریٹ لے کے آ جاتے تھے فلانا, میں کہتا تھا یہ اٹھاؤ اور آئندہ اگر یہ کیا تو میرے پاس آنا نہیں. میں اتنا سستا نہیں بیچوں گا یار ایک پیکٹ پہ. اور جب تم خود کہتے ہو کہ یہ زہر ہے تو بابا یہ زہر تم کیوں لے کے آتے ہو میرے لیے کوئی بادام پستے فلانا لے کے آیا کرو, اور یہ سارے سال ہی یہ محبت کیوں نہیں ہوتی. ریحان بھائی اتنے مشکل حالات ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک مسلسل انکم سورس بھی نہیں ہے. جی گھر کیسے چل رہا ہے؟ گھر اب یا تو اس بات کو مان لیجیے آپ کہ میرا مولا اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا, یا کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے. میں اب اس کے آگے کیا کہوں.